اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ اسلام دین فطرت ہے جو انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس دین کے 5 بنیادی ارکان ہیں، جن میں سے ایک عظیم رکن حج ہے۔ حج ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے، اور یہ کہ ایک جامع عبادت ہے جو روحانی، جسمانی، معاشرتی اور معاشی پہلوؤں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ حج صرف چند مناسک کی ادائیگی نہیں، بلکہ اللہ سے تعلق کی تجدید، نفس کی تربیت اور امت مسلمہ کے اتحاد کا مظہر ہے۔ عربی زبان میں حج کا مطلب ہے ارادہ کرنا، یعنی کسی عظیم اور مقدس مقام کی طرف جانے کا عزم۔ میرے پیارے عزیز دوستو، شریعت کی اصطلاح میں حج کا مطلب ہے مخصوص دنوں میں مخصوص مقامات پر مخصوص طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اس کی عاجزی اور بندگی کا عملی اظہار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک حج بیت اللہ ہے۔ حج کی تاریخ انسانی تاریخ جتنی ہی قدیم ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ بعد میں طوفان نوح کے بعد یہ عمارت منہدم ہو گئی، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دوبارہ تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تیرے پاس پیدل اور ہر قسم کی سواری پر آئیں گے۔ یہی وہ وقت ہے جب حج کو باقاعدہ ایک عبادت کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حج کے تمام مناسک ادا کیے اور قربانی کا عمل بھی انجام دیا، جو آج بھی حج کا حصہ ہے۔ اسلام سے قبل بھی عرب حج کیا کرتے تھے، لیکن ان کا حج توحید سے خالی اور شرک و بدعت سے بھرپور تھا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے گئے تھے، لوگ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، نذریں اور قربانیاں بتوں کے نام دی جاتی تھی۔ حج کے اصل مقاصد کھو چکے تھے۔ اسلام نے آ کر حج کو اس کی اصل روح اور مقام عطا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور حج کو خالص اللہ کی عبادت بنایا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا، جو 10 ہجری میں ہوا اور حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس حج میں 1 لاکھ سے زائد صحابہ نے شرکت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جو خطبہ دیا وہ انسانی حقوق، مساوات، عدل اور تقوی کا عالمی منشور تھا۔ ناظرین، حج انسان کو غرور، تکبر، مال و دولت اور دنیاوی حیثیت سے بلند کر کے اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ احرام پہن کر تمام امیر و غریب، بادشاہ و فقیر ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عرفات کا دن وہ دن ہے جب اللہ بندوں کے قریب ہوتا ہے اور ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور فحش و بے حیائی سے بچا، وہ ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ حج دنیا بھر کے مسلمان کے اتحاد اور بھائی چارے کی علامت ہے۔ لاکھوں مسلمان رنگ، نسل، زبان اور قومیت سے بالاتر ہو کر ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں اور ایک اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ منظر انسانیت کو مساوات اور اتحاد کا سبق دیتا ہے۔ حج ایک عالمی اجتماع بھی ہے جہاں مسلمان تجارت، تعلیم، سفارتکاری اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ حج مسلمانوں کی باہمی روابط اور معاشی سرگرمیوں کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ حج کے موقع پر تاریخی مقامات کی زیارت بہت ضروری ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، حج کا اصل مقصد انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہے۔ حاجی جب واپس آتا ہے
تو اس کی زندگی میں تقوی، صبر، اخلاص، عاجزی اور شریعت کی پیروی نظر آنی چاہیے۔ حج صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور امت مسلمہ کے اتحاد کی یاد دلاتا ہے۔ حج ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا سب سے مقدم ہے، خواہ اس کے لیے ہمیں کتنی بھی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں حج کی سعادت عطا فرمائے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔